میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، اس کا مفہوم تفسیر صوفیانہ وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر موجود ہے پارہ نمبر 16 کے اندر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جائیں، ہمارا وہ فلاں ایک بندہ ہے تو اس کے پاس جا کے تھوڑا سا علم سیکھ کے آئیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو کسی کے پاس جا کے علم سیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور حضرت خضر علیہ السلام غیر نبی ہیں۔ اب رب کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ، آپ نبی ہیں اور اہل نبوت میں سے ہیں، لہٰذا اس کے باوجود آپ فلاں غیر نبی کے پاس جائیں اور اس سے جا کر کچھ علم سیکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، بتانا یہ مقصود ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کو علم کی کمی نہیں تھی، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ میرے موسیٰ کو جب میں یہ تلقین کر سکتا ہوں اور وہ میرے سامنے کوئی اعتراض والی زبان کو نہیں کھول رہا کہ مولا میں تو علم نبوت مجھے ملا، غیب کی خبریں مجھے پتہ ہے، میں کیوں کسی کے پاس جا کے علم حاصل کروں؟ فرمایا کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ علم والا اور نبی ہونے کے باوجود، جس کے پاس نبوت تھی، ہر قسم کا علم ان کے پاس تھا، وہ نبی ہونے کے باوجود اس نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، تو تم غیر نبی ہونے کے باوجود کیوں اولیاء اللہ کی صفوں کے اندر شمار ہونے کو اعتراض بناتے ہو؟ کیوں ان کے پاس نہیں جا کے بیٹھتے؟ اس کے ضمن کے اندر اللہ نے فرمایا ہم نے اس جو تھا وہ صوفی اور وہ ولی جو تھا حضرت خضر علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اس نے کسی کے پاس جا کے نہیں سیکھا تھا، بلکہ ہم نے اس کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ اور وہ علم لدنی وہ ہے جو کسی استاذ کے پاس بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا، کسی پروفیسر کے پاس بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا، اس کا کوئی امتحان نہیں پاس کرنا پڑتا، بلکہ علم لدنی وہ ہوتا ہے کہ جب بندے کا دل توبہ کے ضمن کے اندر اتنا صاف اور شفاف ہو جاتا ہے کہ وہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو مخصوص علوم ہوتے ہیں جو اس کے دل کے اندر ڈال کے اس کو علماء کی صف کے اندر شمار کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی باعمل صوفی عالم دین ہو، اگرچہ اس نے پی ایچ ڈی نہ کی ہو، اس نے ڈاکٹری کی ڈگری نہ حاصل کی ہو، اس نے گریجویشن نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود اس بندے کو خالی نہ سمجھنا، کیونکہ ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے، اپنے قرب خاص سے مخصوص علم عطا فرما دیتا ہے، اور وہ جو ہے اپنے علاقے کے اندر بھی بیٹھتے ہوئے، اپنے علاقے کے اندر موجود ہوتے ہوئے پوری دنیا کی خبر رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پوری دنیا کو واضح فرما دیتا ہے۔ تو ایک حدیث پاک اس لیے میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ یہ قرآن کا جو علم ہے، حدیث کا جو علم ہے، شریعت کا جو علم ہے، یہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور ایک علم وہ ہے جو صوفیاء کی صحبت میں بیٹھنے سے ملتا ہے۔ ہوتا وہ بھی شریعت کا وہی علم ہے، جس طرح میں نے بتایا۔ اب کون ہے بندہ کہ جناب جو ہم میں سے، ہم دنیا دار سارے ہیں یہاں پہ موجود، ہم میں سے کون بندہ قال اور حال کو جانتا ہے؟ لیکن سیدی غوث العظم رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ 40 تفسیریں میں نے قال سے بیان فرمائی ہیں، اب اس کے آگے میں قرآن کی تفسیر حال کے اعتبار سے کرنے لگا ہوں۔ اب وہ حال وہ تھا جو آپ نے علم کسی سے حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے خود ان کو عطا کیا ہوا تھا، ان کے دل پر القاء کیا ہوا تھا، ان کے دل کے اندر ڈال دیا ہوا تھا۔ تو اس لیے شریعت کا جتنا بھی علم ہے، اس کے دو انداز ہیں۔ ایک جو ہے وہ سامنے ظاہری علم ہے جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور ایک وہ علم ہے جو سینہ بسینہ ایک بندے سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔ سینہ بسینہ وہ پڑھایا نہیں جاتا، بلکہ وہ صحبت اختیار کرنے سے اللہ رب العزت ایک دوسرے کی طرف اس کو کنورٹ کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک حضور نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بندہ کسی بھی برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اسے چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، یعنی کہ جہاد کرے اس کے خلاف۔ پھر فرمایا فإن لم يستطع بلسانہ، تو اگر وہ جہاد نہیں کر سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا، تو کم از کم اس کا مقابلہ جو ہے وہ اپنے علم کے ذریعے کرے،
اس کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث کہتی ہے، جو اقوال صحابہ فرماتے ہیں، جو اسلاف اور مطلب کہ جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں ان کے جو اقوال ہیں اس برائی کے بارے کے اندر، ان کو آگے لوگوں تک پہنچائے کہ بھائی اس کے بارے میں یہ ترجیحات ہیں، اس کو اختیار کیا جائے یا اختیار نہ کیا جائے۔ اور پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، فرمایا اگر وہ زبان کے ساتھ بھی اس کو روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اس کو اپنے دل سے اس کو کم از کم اپنے دل کے اندر برا ضرور جانے۔ اور فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ مِنَ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، کمزور درجہ ہے۔ اضعف یہ ضعف سے نکلا ہے، اور ضعف کا مطلب ہوتا ہے کمزوری۔ فرمایا ذَلِكَ أَضْعَفُ مِنَ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے زیادہ کمزور ترین حصہ ہے کہ کسی برائی کو دیکھتے ہوئے اگر تمہارے پاس سکت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے کہ لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے اور مجھے غلط کہنا شروع کر دیں گے تو پھر کم از کم اسے اپنے دل سے برا ضرور جانو۔ دل سے کسی بیماری کو غلط سمجھنا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کا سب سے زیادہ کمزور ترین حصہ ہے۔ اب یہ وہ علم تھا جو کتابوں میں لکھا ہے، لیکن صوفیہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اضعف کا میں نے ایک مطلب آپ کے سامنے یہ کیا کہ ضعف سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کمزوری۔ سب سے کمزور ترین حصہ ایمان کا یہ ہے کہ کسی برائی کو دل سے برا جانو، لیکن اضعف کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چیز کے درجے کو اتنا بڑھا دینا کہ اس تک کوئی عام بندہ نہیں پہنچ سکتا، معنی کی زیادتی اس کے اندر ڈالی گئی ہے اور اس کو عطا کر دیا گیا کہ اس کے اندر بہت زیادہ طوالت اور کثرت اس کے اندر موجود ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس پوری حدیث پاک کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کتنے قسم کا؟ 3 قسم کا، اور اس کے اندر ہمارے لیے بھی اصلاح ہے۔ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر اس حدیث پاک کے اندر کیا گیا۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا ہے کہ حضور نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو تم برائی دیکھو تو اسے کم از کم اپنے ہاتھ سے روکو۔ یہ ہاتھ سے جو بندہ روک سکتا ہے وہ وقت کا حکمران ہے، وہ وقت کا حکمران ہے، چونکہ اس کے پاس طاقت ہے، فوج اس کے انڈر میں ہے، وہ ایک آرڈر کرے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر برائی کا آرڈر دے سکتا ہے تو وہ اچھائی کا آرڈر بھی دے سکتا ہے۔ تو وقت کا جو حکمران ہے اس کے اوپر ضروری ہے کہ جب اس کی رعایا کے اندر، اس کی قوم کے اندر، اس کی سلطنت کے اندر اگر کوئی بیماری کا نسور پھیل رہا ہے اور اس کے جراثیم طاقت پکڑ رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس برائی کو روکے۔ یہ صوفیاء نے پہلا معنی ذکر کیا، فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کسی بھی گناہ اور برائی کو اور بدی کو اپنے ہاتھ سے روکنے کا جو حکم ہے یہ حکمران کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ کسی بھی بدی کو عام ہوتے سے پہلے اپنی طاقت اور اپنی ہمت سے اس کو روکے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اگر حکمران نہیں کرتا، اگر حکمران یہ کام نہیں کرتا، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ بدی جو ہے وہ دن بدن پھیلتی جا رہی ہے اور برائی جو ہے وہ نچلی سطح کے اوپر بلکہ ناپید ہونے کی طرف آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن بدی جو ہے وہ کبھی پروان نہیں چڑھ سکتی اور برائی جو ہے وہ کبھی اچھائی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے گا۔ چلے اس کا ایک تعلق ذرا تھوڑا سا مطلب کہ سلو ہو سکتا ہے، آہستہ ہو سکتا ہے، لیکن جو شریعت کا علم ہوتا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ، کوئی نہ کوئی ایسا فرد جو ہے وہ ہر قسم کے درجات کے اندر موجود ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا خوف ضرور رکھا ہوتا ہے اور اس کو اس کی حیا ہوتی ہے۔ تو فرمایا اگر حکمران اپنی ڈیوٹی اس حکم کے اندر نہ اپنائے تو پھر فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ، پھر علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس برائی کے بارے میں قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کو تبلیغ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ برائی کا انداز کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور احادیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ پھر کہا اگر باطل قوتوں سے ریال، درہم و دینار اور ڈالر کھا کے اگر کچھ علماء بھی خواب غفلت اور خواب خرگوش میں جا کر سو جائیں تو پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، پھر آگے صوفیاء اور اللہ کے ولیوں کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ ان کی نظر جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے۔ فرمایا اگر وقت کا حکمران
اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے برائی کو نہ روکے، اور علماء اپنی زبان اور علم کے بل بوتے پر اس برائی کا تعارف لوگوں کو نہ بتائیں، تو پھر صوفیاء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اوپر اپنی نظر کو ڈال کر لوگوں کے دلوں کو سیدھے راستے کی طرف مائل کر دیں۔ یہ اولیاء کی ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ مِنَ الْإِيمَانِ، جس بندے کو یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ملتی ہے کہ وہ لوگوں کے دل کے اوپر نظر ڈال کے لوگوں کے دلوں کو درست سمت کی طرف منتقل کر دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس کا درجہ رب کے ہاں بڑا بلند ہے۔ یہ دوسرا مطلب ہے ذَلِكَ أَضْعَفُ مِنَ الْإِيمَانِ کا۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ تو علماء فرماتے ہیں جب بھی کسی عالم کی صحبت میں بیٹھو تو اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، چونکہ تمہارے پاس علم کم ہے، اس کے پاس علم زیادہ ہے۔ تمہارے منہ سے کوئی بات غلط نکلے گی تو وہ فوراً تمہاری پکڑ کر لے گا، لیکن جب کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھو تو زبان کے اوپر بھی کنٹرول رکھو اور دل پر بھی کنٹرول رکھو، کیونکہ اس کی نظر جو ہے وہ صرف تمہاری زبان پر نہیں ہوتی بلکہ تمہارے دل کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نے حدیث پاک کے اندر فرمایا، جو صوفیاء نے ترجمہ کیا، کہ اگر برائی اتنی عام ہو جائے کہ وقت کا حکمران بھی اس کو نہ ٹھیک کرے اور علماء بھی اس کے اوپر نہ بولے، تو پھر صوفیاء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر نظر رحمت ڈال کر لوگوں کو سیدھی طرف لے کے جائیں۔